نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. شکر اور تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں, اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور برائیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس کو وہ سیدھی راہ چلائے اسے کوئی بھی بھٹکا نہیں سکتا, اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھے راستے پہ لا نہیں سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اے ایمان والو, ٹھیک ٹھیک اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مرتے دم تک اس کی وفاداری اور اطاعت شاری پر قائم رہو. اے لوگوں, اپنے رب کے غضب سے بچو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا, پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. اس پالنے والے اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہنا جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو, اور رشتے داروں کے بارے میں خاص طور پر اللہ سے ڈرو. یقین جانا وہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرتے رہو اور نفی تلی مضبوط بات زبان سے نکالو تو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور گناہوں کو معافی کا پردہ ڈال دے گا. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے وہ عظیم کامیابی سے سرفراز ہوں گے. معزز خواتین, آج کی یہ محفل, آج کا یہ پروگرام رخشندہ خلیل کی بیٹی نیل کی شادی کی تقریبات کے سلسلے میں ایک تقریب ہے. اس سلسلے کی گفتگو ہے. آج کی گفتگو میں اسی موضوع پر یعنی نکاح اور نکاح کے بعد ایک مرد اور عورت کی جو ذمہ داریاں ہوں ان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہیں, اس کی روشنی میں کچھ گفتگو کروں گی. اس وقت جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ تحفہ نکاح کی عبارت ہے. ان الحمد للہ, بے شک تعریف اللہ کے لیے ہے, شکر اللہ کے لیے ہے. موقع شادی کا ہے, تعریف اللہ کی ہو رہی ہے, شکر اس کا ادا ہو رہا ہے. ہاں, اس لیے
کہ بندہ مومن کی زندگی میں جو بھی خوشی آتی ہے وہ اللہ کے فضل سے آتی ہے. وہ اسے اپنا ذاتی کمال نہیں سمجھتا اور اس پر اسی کا شکر گزار ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص شکر گزار ہوگا میں اس کے لیے نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا. اگر دیکھا جائے تو انسان کی زندگی میں ہر لمحہ انسان کچھ نہ کچھ اللہ کی نعمت کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. جب تک ہم سانس لے رہے ہیں ہم اس دنیا میں زندہ ہیں ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں. اگر غور کریں تو ان میں سے بہت سی چیزیں جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کا احساس بھی نہیں رکھتے, ان کا شعور بھی نہیں رکھتے, ان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. ان کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ان پہ کلمہ شکر تک ادا نہیں کرتے اور اس کی ضرورت بھی بسا اوقات نہیں سمجھتے. ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی عظمت, اس کی بڑائی اور اس کی ہستی میں کچھ بھی نقصان کا سبب نہیں ہے. لیکن یہ سب کچھ ہمارے حصے میں ہماری شخصیت پر اور ہماری ذات پر کس طرح کے اثرات رکھتا ہے ہم اس کے بارے میں خود اپنی زندگی کو غور کر سکتے ہیں. اگر ہم کسی کے ساتھ چھوٹا سا بھی احسان کرتے ہیں, تھوڑی سی بھلائی بھی کرتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا رسپانس شکریہ کی صورت میں تو ملے اور کچھ نہیں تو رویے اور زبان کی حد تک تو دوسرا شخص شکر گزار ہو. ہم جیسے شکر گزاریوں کی توقع رکھنے والے ہیں جب اپنا معاملہ آتا ہے تو بھول جاتے ہیں. اسی لیے تو یاد دہانی کرائی جاتی ہے. قرآن پاک کی ابتدا بھی الحمدللہ ہی سے ہوتی ہے. جتنے بھی اہم مواقع ہیں ان پر خطبوں کی ابتدا بھی الحمدللہ سے کہ اللہ کا شکر ہے. بندہ مومن نعمتیں پا کر نعمت دینے والے کو یاد کرتا ہے اور اس طرح شکر ادا کرنے والا اپنے رب کی نگاہوں میں ایک بہترین مقام پاتا ہے. ان الحمد للہ نحمدہ, ہم اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں. ونستعینہ, اور ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں. اپنی تمام تر تیاریوں اور ساری کوششوں کے باوجود مدد صرف اللہ کی, بھروسہ اسی پر کہ جو بھی خیر اور بھلائی مجھے آئندہ ملنے والی ہے وہ اسی کی طرف سے آئے گی. میری تمام ضروریات کا پورا کرنے والا وہی ہے. اس موقع اور اس مرحلے پر بھی والدین کے دل میں, دوسرے رشتے داروں کے دل میں اور خود اس جوڑے کے دل میں جو شادی کے بندھن میں بن رہا ہو کیسے کیسے اندیشے نہیں ہوتے. لیکن جب ایک بندہ مومن یہ کہہ دیتا ہے نستعینہ, ان سارے معاملات میں ہم اسی کی مدد چاہتے ہیں, اسی کی مدد کے طلبگار ہیں, تو گویا یہ اپنے رب پر ایک بھروسے اور اعتماد کا اظہار ہے. ونستغفرہ, اور ہم اس سے معافی بھی مانگتے ہیں کہ وہ تو ہمارے ساتھ عنایتیں ہی عنایتیں کرتا ہے. اس نے تو ہمارے لیے نعمتوں کے انبار لگا دیے, ظاہری بھی اور چھپی ہوئی بھی, وہ بھی جو ہم دیکھتے ہیں اور وہ بھی جنہیں ہم نے آج تک دیکھا بھی نہیں, لیکن ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہاں, ان سب نعمتوں کو پا کر ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے, اطاعت کا, فرمانبرداری کا یا کچھ اور. اور خاص طور پر شادی کا موقع, اس موقع پر بھی ہم سب جانتے ہیں کہ عموماً ناراضگی کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ عام روزمرہ زندگی کے سے زیادہ اسی موقع پر ہوتے ہیں. وہ ہمیں خوشی دیتا ہے اور ہم اسی کو ناراض کرتے ہیں. شادی کے موقع کی ابتدا سے انتہا تک دیکھ لیجیے کیسے کیسے موقعوں پر, کس کس موقع پر ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں. رشتے کی تلاش کا مرحلہ ہے,
کیسے کیسے بندوں کے دل توڑتے ہیں، کیسے کیسے تبصرے کرتے ہیں لڑکیوں پر، کیا تلاش کرتے ہیں، کیا ڈھونڈتے ہیں، کیا یہ سب کچھ اس تعلیم کے مطابق ہوتا ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں، جس تعلیم کو ہم سچا کرتے ہیں؟ نہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی تعلیمات سچ ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے، جب بات اپنے پر آتی ہے تو یاد رکھنے کی زحمت نہیں کرتے، اور بعض اوقات تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس خاص موقع کی مناسبت سے ہمیں کہا کیا گیا ہے، ہمیں بتایا کیا گیا ہے، رشتے کا مرحلہ طے ہو جائے اور شادی کے دن قریب ہو تو جو کچھ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے جن جن رسموں کو کر گزرتے ہیں، ان میں سے کون کون سی چیزیں واقعی ان تعلیمات کے مطابق ہیں جن کو ہم سچا کرتے ہیں؟ شادی سے پہلے کئی کئی دن تک اسلام اور نمائش کی جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ کس حد تک اللہ کو خوش کرنے والی ہے، ہم کیوں نہیں سوچتے؟ ہم سب پڑھتے ہیں، ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ریاکاری اور دکھاوا ناپسندیدہ صفات میں سے ہے، لیکن جتنی ریاکاری، جتنا دکھاوا، جتنی نمود و نمائش شادی کے موقع پر ہوگی شاید بھی زندگی کے کسی اور موقع پر ہو۔ اسلام فضول خرچی، اپنی حیثیت سے بڑھ کے خرچ کرنا جو شیطانی اوصاف میں سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں، لیکن ہم ان موقع پر جس طرح بے دریغ پیسہ لڑاتے ہیں ہم سب جانتے ہیں جس رب نے ہمیں یہ خوشی کا موقع دیا آخر ہم اسی موقع پر آپے سے باہر کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم عام حالات میں بھی بندگی کا حق تو ادا نہیں کرتے، لیکن جذباتی مواقع پر خاص طور پہ حدود پار کر جاتے ہیں، خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع، سب سے پہلا کام جو ہم چھوڑتے ہیں وہ اللہ کی فرمانبرداری کا ہے۔ شادی کا دن ہو تو بنیادی فرائض سے بھی ہم کوتاہی برتتے ہیں، نماز جو کسی حال میں بھی معاف نہیں، ہمیں سے کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جو شادی کے موقع پر نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اس وقت ہم کیا یہ سوچ کر نماز سے کوتاہی نہیں کر جاتے کہ ان کپڑوں میں بھی نماز ہو، بلکہ اس چیز کا تو لحاظ ہی نہیں رکھا جاتا کہ فریضہ نماز ادا کرنے کے لیے جس لباس کی ضرورت ہے وہ بھی پہن رکھا ہے یا نہیں۔ نماز جو میدان جنگ میں بھی معاف نہیں، وہاں بھی کیا سکھایا گیا کہ نماز پڑھو باجماعت پڑھو، وہ ایک خوشی کے موقع پر اور ایک شادی کے موقع پر بلا خود بخود کیسے معاف ہو سکتی ہے، لیکن کئی کئی دن تک نماز سے غفلت کرتی جاتی ہے، اور محنت کے لیے تو خاص طور پر یہ لگتا ہے جیسے نماز معاف ہے۔ کئی گھنٹے جو میک اپ میں گزرتے ہیں اس میں سے کتنی بچیاں ہیں جو اپنی زندگی کے اس اہم دن اس وقت اپنی ذات کے خوف سے باہر نکل کر واقعی اللہ کے آگے سجدہ کریں، کتنے ہیں جو اس جگہ کے پیچھے لگے ہوئے پھر اللہ کو یاد رکھیں جس نے یہ سب نعمت دی، کون ہے جو اس لباس میں جو اللہ کی رحمت سے ملا وہ دوستوں کو نہیں ملتا، اس نعمت کو پا کر اسی کا شکر ادا کریں، ہم بنیادی فریضے تک سے غافل ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی موقع پر جب سب کو ملتے ہیں تو ملتے وقت ہمارے دل کے جذبات کیا ہوتے ہیں، ہم دوسروں کو کیا تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی اچھا لگ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے تو بھی اس کا کوئی نہ کوئی نقص ڈھونڈا جا رہا ہوگا، اور اگر کوئی اچھا نہیں بھی لگ رہا تو بھی اس کے عیب چلے جا رہے ہیں، تصاوت سامنے، اور اکثر اوقات شادی کی مجلسوں سے واپس گھر لوٹ کر لوگوں کے لباس، لوگوں کے انداز گفتگو اور لوگوں کے طور طریقوں کو
کیسے کیسے جملے کستے ہیں، کیسے کیسے مذاق اڑاتے ہیں، کس کس طرح ہم کو ستاتے ہیں. ہماری تبصروں کو اگر وہ سن لیں تو شاید ساری زندگی ہماری شکل نہ دیکھنا چاہتے، دوسروں کے سامنے ہم ان کی خوشامد کرتے، لیکن ان کی پیٹھ پیچھے ان کے لیے مصیبت کا سبب ہوتے. یہ سب کچھ کسی مسلمان زندگی کی نمائندگی نہیں کرتا، لیکن ہم پھر بھی خود کو مسلمان ہی کہتے ہیں. ہمارے رویے، ہمارے طور طریقے، ان سب پر ہمیں خود ہی نظر ثانی کرنا ہوگی. ہمیں خود ہی دیکھنا ہوگا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اس لیے اللہ نے ہم کو شعور دیا، عقل دی، اور اس کا امتحان ہوگا اس عقل کو اچھے اور برے کی فرق پہچان میں کتنا استعمال کیا. پھر آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ شادی کے موقع پر جو ناراضگیوں کی ابتدا ہوتی ہے میں اس لیے کہ ہمیں ٹھیک سے پوچھا نہیں، ہماری قدر افزائی نہیں ہوئی. ساری زندگی لڑکیوں کو صرف اس بات کا تانا ملتا رہتا ہے کہ جب بارات گئی تھی تو انہیں ایسا کھانا، ایسا کپڑا، ایسی جگہ اور ایسا ویلکم نہیں ملا جو ان کے حسب حال ہو. ساری زندگی تانے دیے جاتے ہیں. مومن کی عزت خواہ وہ بیوی ہو، خواہ وہ بہن بھائی ہو، خواہ وہ سسرال ہو یا بیٹے والے، سب کی عزت ہے، سب کا احترام لازم ہے. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں تم جانتے ہو یہ دن کون سا ہے، یہ جگہ کون سی، یہ مہینہ کون سا ہے. سب نے کہا کہ حرمت والا دن، حرمت والا مہینہ، حرمت والی جگہ. آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ایک مسلمان کی عزت اس دن، اس جگہ، اس مہینے سے بھی بڑھتا ہے اللہ کے ہاں. ہم حرم پاک کی تو بہت عزت کرتے ہیں، کسی طرف پاؤں نہ ہو. ہم حج کے دنوں کی تو بہت عزت کرتے ہیں، حاجیوں کی بڑی عزت اور توقیر کرتے ہیں. لیکن مومن کی عزت آخر اس کا لحاظ کیوں نہیں رکھتے؟ جب ہم کسی کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ہم اپنی زبان کے استعمال میں احتیاط کیوں نہیں برتتے؟ اور زبان کی بھی یہ احتیاطی ہوتی ہے کہ جو ہماری شادی یعنی خوشی کے موقعوں کو رنج کے موقعوں میں بدل دیتی. دلوں میں وہ داغ لے کر بسا اوقات لوٹتے ہیں لوگ کہ جو ساری زندگی منتقل نہیں ہوتے. لہٰذا نستغفرہ، ہم اس سے بخشش چاہتے ہیں. اور بخشش کیسے چاہی جاتی ہے؟ اس بات کا وعدہ کیا تھا پہلے تو جو ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ نہیں ہوگا. ہم ہر اس غلط کام سے بچیں گے جس سے تو نے ہمیں منع کیا، خواہ وہ ہماری شادی کا دن ہو یا غمی کا دن ہو. یہ کہہ کر کہ آج بھی یہ ہوگا، آج تو شادی کا دن ہے، اور آج بھی یہ ہوگا، آج تو غم کا دن ہے، آج کا نماز پڑھتا ہے، آج کا ملاپ کرتا ہے. نہیں، ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ ہم تو ہر حال میں ہر جگہ اس کی اطاعت کرنے والے ہیں. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اللہ کی پناہ آتے ہیں، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے. نفس کا شر کیا ہے؟ نفس کا سب سے بدترین شر یہ ہے کہ انسان خود پرستی میں مبتلا ہے، صرف خود کو اچھا سمجھے اور باقی ہر ایک میں اس کو عیب نظر آتے. اپنے آپ کو پاک دامن سمجھے، بے گناہ اور بے قصور سمجھے، اور باقی غلطیاں سب دوسروں کی. نفس کی قرآن پاک میں 3 قسمیں بتائی گئی، جس میں ایک نفس امارہ ہے جو انسان کو برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے. یہی نفس امارہ انسان کے لیے زندگی میں مشکلات کا سبب ہے اور آخرت میں اس کے انجام میں پریشانیوں کا سبب ہے، عذاب کا سبب ہے. انسان کے نفس کا شر جس سے پیغمبروں نے بھی پناہ مانگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کی شر سے بچنے کے لیے. آپ نے ہم سب کو سکھائی. ایک اور جگہ پر فرمایا ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کرنا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وما ابرئ نفسی،
ان النفس لأمارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بڑی ظلمہ قرار نہیں دیتا، کیونکہ وہ تو برائیوں کا حکم دیتا ہی ہے. میں خود کو نیک نہیں سمجھتا، میں خود کو پاک نہیں کہتا، اس لیے کہ انسان ہوں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ازدواجی زندگی میں جتنی بھی تلخیاں ہوتی ہیں ان کی تہ میں نفس کی کار فرمائی ہوتی ہے، نفس کی انا اور میں ہوتی ہے کہ میں ایسا، میرا خاندان ایسا، میرا فلاں اور فلاں ایسا، اور دوسروں کے اندر صرف نفس ہی نفس دیکھنا. مثلا آپ دیکھیے ایک لڑکی آتی ہے شادی ہو کر، نہیں ابھی اس کو گھر کے نئے طور طریقے نہیں پتا، لیکن اس کی چھوٹی چھوٹی کمی کو تاکنے پر دلوں میں گاٹھیں ڈال دی جاتی ہیں، دلوں میں گرج رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ رویہ خراب کر دیا جاتا ہے. اگر انسان اپنے نفس کی پیروی اور نفس پرستی چھوڑ کر دوسرے کے لیے دل کھلا کرے، معاف کرنے والا ہو، تو بہت سی چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں. اسی طرح جب ایک لڑکی نئے گھر میں آتی ہے اور وہ خود کو بڑی چیز سمجھتی رہے اور انا کا شکار ہو اور کسی چیز میں کمپرومائز کرنے کو، کوآپریٹ کرنے کو تیار نہ ہو اور صرف پچھلے گھر کے ہی گیت گاتی رہے، تو ہو نہیں سکتا کہ ایک اچھی زندگی کی ابتدا ہو. آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سی مشکلات اس لیے ہیں کہ ہم ایسی انا کا شکار ہو گئے کہ جس میں کسی دوسرے کو کچھ بھی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں. اس لیے اس موقع پر کیا تلقین کی گئی، کیا یاد دہانی کرائی گئی؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. اعمال کی برائی کیا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے گندم بو کر جو کی توقع رکھنا. ہم اگر ایک غلط کام کرتے ہیں تو اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا. ایک غلط بات کا نتیجہ اچھا کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. گندم بوئیں گے تو گندم ہی کاٹیں گے، جو بوئیں گے تو جو کاٹیں گے. ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور وہ یہ سمجھے کہ میرے نامہ اعمال میں سچائی بھی کی گئی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم نے کسی کو گالی دی ہے تو وہ نامہ اعمال میں گالی ہی لکھی جائے گی، وہ کلمہ طیبہ نہیں لکھا جائے گا. اگر ہم نے کسی کو الزام لگایا ہے تو نامہ اعمال میں الزام ہی کے نام سے اس کی انٹری ہوگی، کچھ اور نہیں ہوگا. لیکن افسوس کہ ہم سب یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا اور اس کا ہمیں جواب دینا ہے، حساب دینا ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندانی تعلقات میں عام طور پر کس قدر الزام تراشیں، جھوٹے الزامات اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو رویے رکھے جاتے ہیں، ان سب کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا نتیجہ ہماری دنیا میں بھی کیا نکل رہا ہے. گھروں کے اندر جو بے سکونی، بسا اوقات صرف ایک شخص کی بدزبانی کی وجہ سے ساری نعمتیں حرام ہو کے رہ جاتی ہیں. اچھا گھر بھی ہے، اچھا کھانا بھی ہے، اچھا لباس بھی ہے، لیکن ایک چیز نہیں ہے اور وہ ہے اچھا اخلاق نہیں ہے. بد اخلاقی زندگی کی ساری خوشیوں کو حرام کر کے رکھ دیتی ہے. اب یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایسی تلخ بات کرے کہ جو سارے سمندر کو بھی تلخ کر دے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی اہلیہ سے کہا تھا کہ تم نے وہ بات کی کہ جو سمندر میں ملا دی جائے تو اس کے پانی کو بھی کڑوا کر دے. یعنی اتنی سخت بات، ایک جملہ کسی دوسرے کے قد پہ تبصرہ، اس کا قد چھوٹا ہے. اس ایک جملے کی روشنی میں ہم اپنے تبصروں کو دیکھیں، کسی کے ناک پہ کیا تبصرہ ہے، کسی کے ہونٹوں پہ اور کسی کے ماتھے پہ اور کسی کے قد پہ، اور خود کو بھول جاتے ہیں کہ ہم سب اپنے اندر نہ جانے کیا کچھ کمیوں کو ظاہر رکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ومن سیئات اعمالنا، ہمارے اعمال کی جو برائیاں ہیں، غلط کام کرنے کا جو برا نتیجہ، یا اللہ اب ہمیں اس سے محفوظ رکھ کے ہم کو معاف کر دینا، ان برائیوں کو ہمارے نامہ اعمال سے ثابت کر دینا. دنیا میں تو ہم ان کی سزا بھگت بھی رہے ہیں. جب انسان کسی کا حق مانتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے، کسی کا دل توڑتا ہے اور اس کے اندر سے جو پھر آہ نکلتی ہے، کیا اس کو بھگتنا نہیں ہوگا؟ پھر اس کا بدلہ نہیں لینا ہوگا؟ اگرچہ بدلے کا دن آخرت ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا بدلہ انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے. یہی بد زبانی، بد اخلاقی اور دوسرے کے ساتھ زیادتی، یہی وہ چیزیں ہیں
کہ جس سے عام طور پر ہمارے معاشرے میں ازدواجی زندگیاں تلخ ہو کر رہ گئی ہیں. شوہر کی بات بیوی برداشت نہیں کر پا رہی, بیوی کی بات شوہر کو بہت سخت لگ رہی ہے, دونوں انا کا مسئلہ بنا چکے ہیں, اور اس مسئلے کا اثر اور اس مسئلے کا وبال وہ کس پر پڑے گا. یا اللہ جو ہم سے کوتاہیاں ہو چکی اس سے تو ہم کو بچا اور ہمیں محفوظ رکھ اور ہمیں ان سے بچنے کی توفیق دے. پھر فرمایا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ, جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی نہیں بھٹکا سکتا, اور جسے وہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے, اچھے اخلاق کے لیے, اچھے رویوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. بہت سی باتوں کا علم ہونے کے باوجود ان پر عمل کا نہ ہونا, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق کا نہ ہونا. علم صرف کچھ چیزوں کو جان لینے کا نام نہیں ہے. علم کے لیے اللہ کا تقویٰ ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک عمارت کی اینٹیں تو جمع ہو جائیں, لیکن ان کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ نہ ہو تو عمارت کبھی نہیں بن سکتی. اسی طرح اللہ کا تقویٰ اور اللہ کا خوف علم کے ٹکڑوں کو زندگی کے اندر اسی طرح جوڑ کر ایک نئی زندگی دیتا ہے, جو انسان کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے, خدا کا تقویٰ ہوتا ہے. اور تقویٰ کا اصل مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احساس ہونا. یہاں پر توجہ اس بات کی طرف دلا دی کہ اگر تم اپنی اس زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے, کیونکہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی اچھی ہو جائے, ہم اپنے بچوں کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی بہت اچھی, بہت دعائیں دیتے ہیں, سب کی التجائیں یہی ہوتی ہیں کہ اللہ ہمارے بچوں کو بہت خوشیوں بھری زندگی دینا. ماں باپ بہن بھائی دادا دادی سب رشتے دار آنے والے یہی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. اس کا یہاں راز بتا دیا گیا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا, اس کی طرف رجوع کرنے والا, اس کو تھام لینے والا, کیونکہ جس کو توفیق اس سے ملتی ہے وہی ان چیزوں پر قائم رہ سکتا ہے. پھر اس کے بعد کرنا شہادت ہے. اس موقع پر بھی احساس دلایا گیا کہ تم اللہ کے بندے ہو اور تمہارے اسوہ حسنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے کہ ہم جانتے تو ہیں کہ اللہ ہمارا معبود ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ شادی کے بعد بسا اوقات یہ بھول جاتے ہیں ہم کہ اصل اطاعت اللہ کی. بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا حکم ماننا چاہتے ہیں لیکن شوہر نہیں ماننے دیتا, تو شوہر کا حکم ماننا بھی اللہ نے کہا ہے, اس لیے ہمیں شوہر کی ماننی چاہیے یا اللہ کی ماننی چاہیے. بعض کیسز میں شوہر حرام کام کرنے تک کو کہتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کے لیے چاہتے ہیں. تو ایسا بھی کیا ہو, ایک عورت کہاں تک کمپرومائز کرے, کہاں تک جا سکتی ہے. اور نہ صرف ایک عورت, کیونکہ شادی کے بعد دونوں ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں. ایک اچھی بیوی کی وجہ سے ایک شوہر کے لیے اچھائی کے راستے کھلتے ہیں, اور ایک اچھے شوہر کی وجہ سے ایک بیوی کے لیے نیکی اور بھلائی کے راستے کھلتے ہیں. اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں تو بہرحال اس تعاون کی بنیاد کیا ہے کہ اپنے سامنے اپنے رب کو الہ ہونا رکھو, دونوں کے لیے اس کی کام لازم ہے, اور اپنی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لو. پھر اس کے بعد 3 آیات ہیں اس خطبے میں, اور تینوں میں 4 دفعہ اللہ کے تقوی کی بات کی گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ شادی کی خوشیوں کا انحصار شاید زیادہ مہر پر ہے, بہت زیادہ مہر لکھا گیا لاکھوں میں, تو اب لڑکی کے مستقبل کو کوئی خطرہ نہیں, وہ بہت کامیاب اور خوشحال زندگی بسر کر سکتی ہے. یا یہ کہ لڑکی بہت جہیز لے کر آ رہی ہے, یا یہ کہ گھر بہت اچھا ہے, یا شوہر کی جاب بہت اچھی ہے, تو خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. عموماً ہمارے یہاں خوشیوں کا دار و مدار یا خوشیوں کا انحصار یا خوشیوں کی بنیاد مال و دولت اور ظاہری چکا چوند کو سمجھا جاتا ہے, جبکہ اسلام کی نظر میں ازدواجی زندگی کی خوشیاں تقویٰ کی بنیاد پر ہیں. جس دل میں جتنا خدا کا خوف ہوگا, جتنا اللہ کا تقویٰ ہوگا, جتنا اس کا گہرا احساس ہوگا, اتنا ہی وہ خوشحال گھرانا ہوگا. اللہ کا تقویٰ کا مطلب کیا ہے کہ انسان اللہ سے ڈر کر
کوئی غلط زبان سے بات نہ، کوئی بات زبان سے ایسی نہ نکالے کہ جو اللہ کو پسند نہ آئے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو اس کو پسند نہ آئے، اور خاص طور پر باہم تعلقات میں۔ اب دیکھیے کہ جس تعلق کے بنیاد اللہ کے در پر ہوگی تو کوئی کسی کو زیادتی نہیں کرے گا، اور انسان ہونے کے ناطے اگر تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہو بھی گئی تو پلٹنے میں، رجوع کرنے میں، ایک دوسرے سے معافی مانگنے میں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے میں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں دیر نہیں لگے گی۔ لیکن اگر یہ نہ ہو تو باقی چیزیں انسانوں کے لیے کچھ زیادہ خوشیاں لا نہیں سکتی۔ فرمایا تقویٰ کرو کتنا حق تک اگاتی، جتنا تقویٰ کرنا چاہیے، جتنا کر سکتے ہو، یہ کوئی لمٹ نہیں بتائی کہ بس اتنا کر کے تو چھوڑ دو، نہیں کرتے رہو، اتنا کرو کہ حق ادا ہو جائے۔ بلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی موت تک، آخر دم تک تمہاری خوشحالی اور خوشحال زندگی اس دنیا کی اور آخرت کی، اس کی بنیاد اللہ کا احساس ہے۔ تقویٰ کو عام طور پر جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت بڑی ٹرم ہے، حالانکہ بنیادی طور پر تقویٰ کیا ہے کہ انسان کا کسی کے سامنے بیٹھا ہو یا کہیں تنہائی میں بیٹھا ہو، کسی مجلس میں ہو، کسی دکان میں ہو، کسی بازار میں ہو، کسی کلب میں ہو، سفر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، صرف خدا سے ڈرتا ہو اور اس کے ڈر سے کوئی غلط کام نہ کرتا ہو۔ بسا اوقات انسانوں کے سامنے تو بہت بااخلاق بنتے، لیکن گھر میں آ کے بیوی کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کا رویہ اختیار کرتے، کہ کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ ایک ہی انسان کے دو روپ ہیں، کہ باہر کچھ اور اندر کچھ، لیکن جس کے اندر خدا کا تقویٰ ہوگا پھر وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا ہے اور گھر والوں کے ساتھ بھی، اور گھر والوں کے ساتھ اچھا کیوں نہ ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے۔ تو وہ انسان کے اخلاق کا معیار جو ہے وہ باہر سے نہیں، اس کے گھر سے دیکھا جائے گا۔ اسی طرح بسا اوقات انسانوں کے سامنے یا کچھ انسانوں کے سامنے انتہائی شرافت کا ثبوت دیتے، لیکن جو ہی تنہائی میں موقع ملے شرافت کی ساری حدود پار کر جاتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے شوہر اور بیوی کے درمیان بہترین اعتماد کی فضا تقویٰ ہی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے کیا فرمانا کہ تم مرتے دم تک اس حال پر قائم رہنا، اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یہ تم سب کی ایک اصل ایک ہی ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کی انسان ہو۔ انسانیت کے رشتے میں دونوں کا درجہ برابر کا ہے۔ فوقیت اور فضیلت اس کی ہے جس کا مقام اللہ کی نگاہ میں زیادہ ہے، جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے، جیسے کہ سورۃ الحجرات میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا تو وہ ہے جو تقویٰ والا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا، مرد اور عورت دونوں، اور پھر ان سے بہت سے انسان دنیا میں پھیلا دیے۔ اسی رب سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتے داروں کے بارے میں خاص طور پر خدا سے ڈرو۔ یہاں رشتے داریوں کا پاس رکھنے کو کہا گیا کیونکہ عام طور پر اگر شادی کے بعد تعلقات خراب ہوں اور شادی بھی رشتے داروں میں ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہن بھائی تک، خون کے رشتے تک ایک دوسرے سے ہمیشہ بھی کٹ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تعلق ہمارے یہاں عموماً بیٹے اور سسرال میں فرق کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ قدرت کی بات ہے، جنہوں نے جنم دیا، جنہوں نے خیال رکھا، ان کے لیے ایک اور طرح کی جذبات ہوگی، سسرال کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتے، ایک فرق تو رہے گا ہمیشہ۔ لیکن اس کے باوجود ایک لڑکی کے لیے خاص طور پر اگلا گھر جو ہے شادی کے بعد دراصل اس کا گھر ہے، اور وہاں کی رشتے داریاں اس کی رشتے داریاں ہیں، ان کو عزت اور احترام دینا، ان کا خیال رکھنا اور اس معاملے میں خدا کا خوف رکھنا، یہ تعلقات کو درست رکھنے کی ضمانت ہے۔ اب دیکھیے کہ عموماً جھگڑے اور فساد کیوں ہوتے ہیں؟ مثلا لین دین کا معاملہ عموماً خاندانوں میں لین دین عورت کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب جہاں پر ایک عورت اپنے والدین کو دینے کے معاملے میں، اپنے بیٹے والوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے معاملے میں زیادہ بہتر رویہ رکھے اور سسرال والوں کے ساتھ وہ رویہ نہ رکھے، اگلے انسان کو جہاں چھوڑ دے تو آپ دیکھیں کہ تعلقات لازمی خراب ہو۔
مثلا شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی بھی خوشی کے موقع پر جو لین دین ہوتا ہے اس میں میرے اور سسرال کا فرق صرف اس لیے کہ شوہر نے کہا دیکھا اس کو نہیں پتا چلا، حالانکہ مال اس کو تھا، اس کے مال میں سے کیا جا رہا ہے، لیکن اگر اس وقت حق ادا نہ ہوا، خدا کے خوف کے ساتھ یہ فرق کو مٹایا گیا، تو ہی تعلقات اچھے ہو سکتے، تبھی اعتماد کی فضا ہو سکتی، ورنہ جب بیماریاں دلوں میں جب آ جائے کسی بھی طرح تعلق درست نہیں رہ سکتے۔ پھر فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، شوہر نہ دیکھ رہا ہو کہ ایک بیوی کیا کر رہی ہے، کس کو کیا دے رہی ہے، اس کے مال میں سے کس کو کہاں کیا برآمد کر رہی ہے، اس کی اجازت سے یا بغیر اجازت کے کہاں کس طرح کس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہے، یا اس کے ساتھ یعنی جھوٹی بات کر کے یا غلط بیانی کر کے اس کو بظاہر سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس ہیر پھیر سے وقتی طور پر کسی کو مطمئن کیا جا سکتا ہو، لیکن انسان کے نامہ اعمال میں اس سے کوئی خیر نہیں آ سکتی۔ پھر فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے وہ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو۔ یہاں قول و قولا سدیدا کی بات ہوئی، سیدھی بات سے مراد کیا ہے کہ شادی کے بعد اور شادی سے پہلے کے جو تعلقات ہیں دو خاندانوں کے درمیان جو استوار ہو رہے ہیں ان میں غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ عام طور پر جو رشتہ طے پانے لگتا ہے تو ہمارا خیال عام رواج ہے کہ بہت سے فیکٹس چھپا لیے جاتے ہیں، بعض اوقات عمر کے بارے میں جھوٹ بولا جاتا ہے، بعض اوقات لڑکے کی جاب کے بارے میں، تنخواہ کے بارے میں، گھر کے بارے میں، پراپرٹی کے بارے میں کیسی کیسے غلط بیانی کر کے دوسرے کو پھانسا جاتا ہے۔ اس وقت انسان بھول جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا رشتہ قائم ہو رہا ہے کہ جس کے بعد کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی، یہ جھوٹ کب تک لپ سکتا ہے۔ تو جس رشتے کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہو رہی ہے، جس تعلق کی ابتدا ہی ایک خرابی کے اوپر ہو رہی ہے، اس تعلق میں خیر اور برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اس لیے وقتی طور پر ڈر اور اندیشہ کیا ہوتا ہے کہ اگر سچی بات دوسرے کو پتہ چل گئی تو شادی نہیں ہو سکتی، پھر یہ رشتہ چھوٹ جائے گا اور آپ کو پہلے بہت پریشان ہے اچھے رشتے کے لیے، اس لیے پھانس لو دوسروں۔ تو یہ جو دوسروں کو پھانسنے کی بات ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایسے پھانسنے والے پھر زیادہ دن تک ان تعلقات کو نبھا نہیں سکتے۔ اس لیے ابتدا میں ہی یہ شادی کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، اس کانٹریکٹ میں دو طرفہ درست اور صاف معاملہ ہونا چاہیے۔ کلوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، درست بات کرو، انصاف والی کرو، سچائی والی کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے معاملات کو درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی پائے گا۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کس میں؟ اپنے فرائض کو نبھانے میں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں اور دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں۔ اب دیکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ سوشل کانٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے، شادی کا معاہدہ ہے دو فریق کے درمیان، جس پر اللہ اور بندوں کو گواہ بنایا جاتا ہے کس بات پر کہ ہم دونوں مل کر ایک نیا خاندان بنا رہے ہیں، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہترین زندگی کی ابتدا کریں گے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، اپنے اپنے فرائض کو پورا کریں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے شادی شدہ جوڑوں کو خود اور یعنی نئے شادی شدہ جوڑوں کو کیا پرانوں کو بھی بسا اوقات نہیں پتا ہوتا کہ ان کے فرائض کیا ہیں، شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہیں، بیوی کے فرائض کیا ہیں، دوسرے کے حقوق کیا ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کی کمی بیشی تو معاف کر دے، لیکن بندوں کے حقوق میں کمی معاف نہیں ہوتی۔ ہم اس کو کتنا بھی اوائڈ کریں، کتنا بھی انکار کریں، کتنا بھی خود کو جسٹیفائی کریں، لیکن اگر ہم دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، دوسرے کو اس کا حق نہیں دے رہے، ہم اپنی چند زبانی کے ذریعے دنیا کو کتنا ہی مطمئن کر دیں کہ ہم میں کوئی خامی نہیں، ہم میں کوئی غلطی نہیں، سارا قصور دوسرے طریق کا۔ اب دیکھیں نا جب ایک گھر میں جھگڑا ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان تو ہر ایک دوسرے کو بلیم کر رہا ہوتا ہے، اس کی زیادتی، اس نے مجھے یوں کہا، وہ کہتا ہے اس نے یوں کیا تھا، ایک دوسرے کو بلیم کرتے کرتے اس آگ کو مزید بھڑکاتے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی اپنی غلطی مان کر اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس رویے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ زندگی تنگ ہو کر رہ جاتی ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جاننے کے باوجود بار بار اپنی ذمہ داریوں کو دیکھتے رہیں کہ
کہ اللہ نے ہم سے کیا پوچھنا، کیونکہ یہ ذمہ داریاں اس نے ڈالی، یہ فرائض اس کی طرف سے. اگر اس میں کوتاہی کی، دوسرا فریق چپ بھی ہے، صبر بھی کر رہا ہے، نہیں پوچھ رہا، لیکن جب اس کے پاس واپسی ہوگی تو ضرور پوچھا جائے گا. پھر ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے حصے کی ذمہ داری کتنی پوری کر رہا ہے. سب سے پہلے شوہر کی ذمہ داریاں، سب سے پہلی بات جو کی گئی وہ کیا ہے؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، بے وجہ ان کو ستاؤ مت، ان کو پریشان نہ کرو، ان کو تنگ نہ کرو. اگرچہ نکاح جو ہے ایک قید کی طرح ہے، جب ایک شادی ہو جاتی ہے ایک عورت کی تو ساری زندگی کے لیے وہ اس گھر میں ایک طرح سے قید ہو جاتی ہے. اب اسے اس گھر کے طور طریقوں اور اس کے مطابق رہنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا قید خانہ ہے کہ جس میں دوسرے انسان کی کوئی آزادی نہیں، کوئی رائے نہیں، کوئی سوچ سمجھ نہیں، کوئی مرضی نہیں. وہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی جو دوسرے گھر میں آتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ اپنے ذمہ داریاں نبھانے لگتی ہے تو ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق ہو جاتی ہے، اللہ ماشاء اللہ کچھ کیسز میں. تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ شوہر کو حکم دیا گیا کہ ازدواجی زندگی کی خوشگواری کے لیے وہ اچھے معاملوں کی ابتدا کرے، اچھی طرح ویلکم کرے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے. اور ضروریات کا خیال رکھنے میں سب سے بنیادی بات یہ کہ بہن کی ادائیگی ہو، اس کے بعد اس کے نام لڑکی کا پورا اہتمام ہو. شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ بیوی کے کھانا پینا، لباس، رہائش، خوراک اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھے جن چیزوں کے لیے وہ اپنی ذات اور اپنے بچوں کے لیے خیال رکھتا ہے. پھر شوہر کے فرائض میں سے ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ خوش گمان رہے. تعلق کی بنیاد اچھے گمان پر کرو، کیونکہ جس طرح کا گمان ہو ویسے ہی انسان کے اعمال ہوتے ہیں. انسان جو کچھ سوچتا ہے وہی بولتا ہے، جو بولتا ہے وہی کرتا ہے، اور جو کرتا ہے وہی گزرتا ہے، وہی کچھ دوسروں کے ساتھ پھر اس کا معاملہ ہونے لگتا ہے. اس لیے گمان تو بیج ہے پودے کے لیے، جیسے ایک بیج کی حیثیت ہوتی ہے، اسی طرح کسی بھی انسان کے ساتھ تعلق کی بنیاد ایک گمان پر ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ کسی بھی انسان کو دیکھ کر ہمیں خوشی کیوں ہوتی، کیونکہ ہمارا گمان اس کے بارے میں اچھا. اور کسی بھی انسان کو دیکھ کر ایک دم ہمارا موڈ آف کیوں ہو جاتا ہے، ہم اس سے کترانے کیوں لگتے ہیں، ہم ادھر ادھر کیوں ہو جاتے ہیں. بس آپ کا آپ نے دیکھا کہ گھر میں کوئی آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، ایک دم دل تنگ ہوتا ہے، اچھا پھر بنا آ گیا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کی بنیاد کس چیز پر؟ ابھی تو اس نے کچھ نہیں کیا، اس میں غلط آتا ہے. کیونکہ شیطان چیزوں کی حقیقت بدل کے دکھاتا ہے، برائیوں کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، کسی کے اچھے رویے کو غلط دکھاتا ہے. ایسے میں انسان کو چوکنا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اگر انسان شیطان کی بات پر، شیطان کے وسوسے سے متاثر ہو جاتا ہے اور تعلق خراب کر لیتا ہے اور دوسرے کو معاف نہیں کر سکتا تو یہ چیز خود انسان کے حد سے نقصان دہ ہوتی ہے. اصل کسی کے بھی اگر گمان برا ہے اور اس کے ساتھ معاملہ برا ہے تو پلٹ کر اپنے کے بھی تو برائی آئی. اسی لیے صبح شام قل اعوذ برب الناس پڑھنے کے لیے کہا گیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والنار. یہ جو شیطان ہے انسانوں کی شکل میں بھی ہے اور جنوں کی شکل میں بھی، جن کا کام کیا ہے پلٹ پلٹ کر آ کر وسوسے ڈالنا. کیا ہے بیوی سے بدگمان عمومت کیوں ہوتا ہے؟ بتا ہوتا خاندان کے دوسرے لوگ ایسی باتیں کانوں میں ڈالتے رہتے ہیں کہ جس سے شوہر کا دل بیوی کی طرف سے ناراض ہو جاتا ہے. اب تک تو ایسی باتوں کو سننا ہی منع ہے، اور اگر سن لے تو پھر اس کو دل میں جگہ دینا اپنے ہی لیے نقصان دے اور اپنے ہی اوپر ضرور ہے. ایسی چیزوں پر نہ تو توجہ دینی چاہیے، اور اگر کوئی چیز دل میں آ بھی جائے تو اس کی تعمیل کر کے معاف کر دینا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کرے تو وہ ہونا، اگر تمہیں ناپسند بھی ہو تو ان سے کراہت بھی کر دے گی. اتنی بدگمانی کر گئی کہ اب پسندیدگی تو ختم ہو گئی، ساری محبت تو حد سے اڑ گئی، اب تو نفرت نے جنم لے لیا. تو بھی کیا فرمایا کہ تعلق کو ختم نہ کرو تو اصل ان تکرہ شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم بہت ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اسی میں تمہاری بہت بڑی بھلائی کرتے ہیں. لہٰذا یہ تعلق شادی کا جو تعلق قائم ہوتا ہے اسے چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کی بنا کر ختم نہیں ہونا چاہیے، تلخ نہیں ہونا چاہیے. معلوم نہیں کہ اس
اسی کے اندر سے کوئی اور بلائی اور خوشی اور نعمت اللہ تعالیٰ نصیب کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو پسند نہیں تو ہو سکتا ہے کہ دوسری عادت اس کو پسند آ جائے۔ تو ہمیشہ انسان دو میں سے ایک یعنی ناپسند اور پسند میں سے دوسرے کی اچھی عادتوں پسندیدہ عادتوں پر نظر رکھے۔ قرآن پاک میں ایک اصول بتایا گیا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بھلائیاں برائیوں سے لے جاتی۔ جب انسان کی نگاہ میں دوسرے کے لیے خیر پیدا ہوتا ہے، بھلائی پیدا ہوتی ہے، تو اس سے دوسرے کی کمزوری اور کوتاہی کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر انسان انسان ہے، انسان فرشتہ نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیوی کوئی فرشتہ کی شکل میں آئی ہو، کیونکہ اگر وہ فرشتہ ہوتی تو شاید تمہارے کام کی نہ ہوتی۔ وہ ہے انسان، اور انسان ہوتے ہوئے اس سے کوتاہیاں اور غلطیاں تو ہوگی، لیکن ان کا علاج نفرت نہیں، بدگمانی نہیں، اس کا علاج معاف کرنا ہے۔ دوسری چیز جو سکھائی گئی وہ ہے عفو درگزر، معاف کرنا۔ یہ گمان آ گیا، دل مہنگا ہو گیا، اب کیا کرو؟ معاف کر دو۔ اب کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، اور ایسا مٹانا کہ نشان بھی باقی نہ رہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، تمہاری بال بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں، ان سے محتاط رہو، اور اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو، چشم پوشی سے کام لو، تو یاد رکھو کہ اللہ بھی بہت رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وارن کر دیا کہ ایسا ہوگا۔ بسا اوقات تمہاری غلط فہمی اور بدگمانی حقیقت بھی ہو سکتی ہے، ان کی طرف سے زیادتی بھی ہو سکتی ہے، وہ زیادتی دشمنی کی حد تک بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی حل کیا ہے؟ معاف کر دو، درگزر کرو، چشم پوشی کرو، بھول جاؤ، اسی کا خیر اور بھلائی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو انتہائی رویوں کو ختم نہ کرو۔ پھر فرمایا اچھا اخلاق کر دو۔ کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ یعنی ایمان کی پیمائش کہاں سے ہوگی کہ کس کا ایمان کتنا ہے، ایمان کا لیول کتنا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا وہ کتنی لمبی نماز پڑھتا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا اس نے آج قرآن کی تلاوت کتنی کی، یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا دوسرے انسانوں کے ساتھ رویہ کتنا، اس میں صبر اور حوصلہ کتنا، ان کے لیے برداشت کتنی، ان کے لیے خیرخواہی کتنی۔ جو فرمایا کہ کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، یعنی ایمان ان کا مکمل ہے جن کا اخلاق اچھا ہے۔ اور خاص طور پر سب سے اچھے اخلاق کے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہیں۔ کیونکہ عموماً انسان باہر والوں سے تو وقتی طور پر کچھ اخلاقی برت آتا ہے، لیکن جس کے ساتھ روز معاملہ، جس کے ساتھ روز کا تعلق، وہاں اچھا اخلاق رکھنا یہی انسان کی اصل ویلیو اور اصل قیمت واضح کرتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتے، آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ وہ میرے ساتھ کھیلیں۔ کہ آج کے دور میں کسی دیندار شخص کا ایسا اخلاق ملتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے کی بھی اجازت دے کیا کر لیں، اور اگر وہ نہ کھیلیں تو ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے آپ کے لوگ عورت کے کتنی جذبات کا کتنا خیال رکھا گیا۔ لیکن ہمارے یہاں دینداری کا مطلب کیا ہے؟ محبت خاص قسم کا خوف تعلیم رکھنے، دہشت کا ماحول رکھنا، گھر میں داخل ہوتے ہی سب کا سانس ٹوٹ جانا، ایک آواز کو بلند نہ ہونا، یہ دینداری نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ایسا ڈالی اور ایسا بے حس گھرانہ نہیں تھا۔ آپ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ آپ گھر میں ہوتے، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے، گھر والوں کے ساتھ بہت اچھی گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، جب اذان کا وقت ہوتا تو آپ گھر سے اجنبی ہو جاتے۔ ہاں جب عبادت ہے تو عبادت، لیکن ہر وقت اس عبادت کا ایسا خوف اور ایسی دہشت ہو کہ انسانوں کے ساتھ تعلقات ہی بگڑ کر رکھے، اور ایسا خوش مزاج ہو جائے کہ ہم تہجد گزار ہیں، اس لیے کسی سے اخلاق سے باہر نہ ہو۔ ایک بار حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بیٹھ گیا اور وہ پیچھے رہ گئے۔ آپ نے دیکھا تو وہ رو رہے تھے، آپ رک گئے اور اپنے دست مبارک سے چادر کا پلو لے کر ان کے آنسو پوچھے۔ ظاہر دوسروں کے سامنے پوچھے تو اسی لیے دوسروں نے دیکھ کے رپورٹ کیا، لیکن ہمارے یہاں
اگر کسی کو کوئی تکلیف بھی ہو، بڑی سے بڑی آفت کیا ہے تو شوہر دوستوں کے سامنے سوال تک نہیں پوچھتا، یہ حیا کے منافق سمجھا جاتا ہے، یہ نیکی اور دینداری کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ کسی کے ساتھ احسان کا، اچھائی کا بہترین معاملہ کرنا اور کہیں پر بھی کرنا یہ اللہ کے مدنی بچے ہے۔ اسی طرح اس کی ضروریات کو پورا رکھنا، اس کی اتنی تلقین کی گئی اور اس طرح تفصیل کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم نے خدا کی راہ میں خرچ کیا، ایک وہ جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا، ایک وہ جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا، ایک وہ جو تم نے گھر والوں میں خرچ کیا۔ ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں کو خرچ کیا۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ فقیر کو دینے کا ثواب زیادہ اور بیوی کی ضرورت پوری کرنا کیا ضروری ہے، نہیں، کیونکہ بیوی بچوں کا خرچ کرنا فرائض میں سے ہے اور فرائض کی ادائیگی کا اجر نوافل ادا کرنے سے ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بیوی بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ یعنی بیوی کو صرف دنیا کی راحتیں نہیں، آخرت کی راحتیں بھی فراہم کرو، اس طرح اس کی دینی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرتے۔ قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مومنوں کو ہدایت کی گئی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد رات میں اپنی بیوی کو جگاتا ہے، وہ دونوں مل کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والوں میں لکھ دیا جائے۔ یہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا یہ بھی ازواجی زندگی کی خوشیوں کو دوبارہ کرتا ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے فرائض میں سے پہلا فرض کیا ہے؟ شوہر کی اطاعت، شوہر کی بات ماننا، خود سری اور تکبر کے رویے سے پرہیز کرنا۔ قرآن پاک میں نیک عورتوں کی صفت بھی بیان کی گئی، بس صالحات و قانتات ہوتی، نیک عورتیں تقویٰ ہوتی، اطاعت گزار ہوتی۔ اپنی آبرو اور عصمت اور عزت کی حفاظت کرنا یہ بھی عورت کی ذمہ داریوں میں سے کیونکہ شادی شدہ زندگی میں، ازواجی زندگی میں جو اصل خوشی ہے اور خوبصورتی ہے وہ وہاں اعتماد کی، کوئی ایسا کام، ایسی حرکت جس سے وہاں اعتماد کو دیکھ پہنچے سب خوشیوں کو غلط کر دیتا ہے۔ عورت کے معاملے میں اس کی حیثیت کچھ زیادہ نہ ہو، اس لیے احتیاط کی زیادہ ضروری ہے کہ جہاں شوہر کے دل میں بیوی کی طرف سے کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی غلط فہمی ہے وہاں سب کا سب معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ نیک عورتیں اطاعت گزار ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ اللہ کی حفاظت میں وہ اپنے نفس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، یعنی بے حیائی کے کاموں سے ان غلط راستوں سے جانے سے پرہیز کرتی ہے جس سے شوہر کے اعتماد سے کوئی خلل آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار رہے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو جو ہے شوہر کی اطاعت اور اپنی عزت و عزت کی حفاظت یہ نماز روزے کے برابر ہے۔ پھر اسی طرح عورت کی ذمہ داریوں میں سے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے اور نہ ایسے گھروں میں جائے، نہ ایسی جگہوں پہ جائے جہاں جانا شوہر کو پسند نہ ہو۔ حتیٰ کہ یہاں تک آتا کہ اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت کے بغیر آئی تھی آپ سے ملاقات کے لیے، آپ نے واپس مل کیا تو نہیں علی سے اجازت لے کر آؤ۔ یہ دراصل کیا سکھانا مقصود تھا کہ شادی کے بعد عورت کے لیے اس کا شوہر بات کی نسبت زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ جس کی اجازت سے سارے معاملات کا پانا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے کو آنے کی اجازت دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو، اور وہ گھر سے ایسی صورت میں نکلے کہ نکلنا شوہر کو پسند نہ ہو، اور شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے۔ ہمارے یہاں دیکھیں کہ تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں جب لڑکیاں شادی کے بعد بھی ماں باپ کی زیادہ سنتی ہیں اور شوہر کی کم مانتی ہیں۔
اس سے شوہر کو ایک احساس کمپنی بھی ہو جاتا ہے کہ شاید میں اس کے لیے زیادہ اہم نہیں. اللہ تعالیٰ نے مردوں کی تفصیلات بنائی، ہم تو یہ نہیں کر سکتے. ہم لاکھ سمجھائیں وہ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اللہ نے ان کو پیدا ہی ایسے کیا. ان کی چونکہ وجہ سے زیادہ علیہ پتہ نہ جا مردوں میں بھی عورتوں کا ایک درجہ ہے. رنگی زندگی میں خاندانی زندگی میں ان کو ایک اتھارٹی دی گئی تھی. تو جب تک ان کی اتھارٹی مانی نہ جائے، جب تک ان کو اہمیت دی نہ جائے، اس وقت تک تعلقات درست ہو نہیں سکتے. کوئی بھی شوہر جب اس کام میں سینسٹو ہوتا ہے کہ بیوی اس کو ڈومینیٹ کر رہی ہے جب وہ اپنا ہر حکم منوا رہی ہے تو وہیں کی تعلقات کی خرابی کا آغاز ہو جاتا ہے. اسی طرح شوہر سے محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس کو عورت کی انا کے خلاف سمجھا جاتا ہے. حالانکہ ہر شخص محبت کا بدلاشی ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، اس کی تاکید اور اس کی توثیق چاہتا ہے. اور شوہر کے ساتھ محبت کا اظہار یہ ایک عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سے بہتر کوئی چیز دو محبت کرنے والوں کے لیے نہیں پائی گئی. حضرت صفیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کی. جب آپ بیمار ہوئے تو انتہائی حسرت سے کہنے لگے کاش آپ کی وجہ میں بیمار ہوتی. لوگوں نے دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا کہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچ ہے، یہ دکھاوا نہیں کر رہی، سچ کہہ رہی. گویا منہ سے بول کر بھی محبت کا اظہار کرنا ضروری ہے. بسا اوقات یقین دہانی کرانا ضروری ہے، ری انفورسمنٹ ضروری ہے. اس سے تعلقات میں خوشگواری آتی ہے. یعنی تجدید محبت جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. کیونکہ جب ایک روٹین ریلیشن میں اختلاف ہے، محبت تو بھی کام پر ہوتی ہے، آج کل روٹین کی لائف ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایک دوسرے کی جیسے پرواہ نہیں رہتی. تو یہ لگتا ہے کہ جیسے دونوں ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے میں موقع بموقع، وقتاً فوقتاً اس چیز کا احساس دلانا کہ دوسرا شخص زندگی میں بہت اہم ہے، یہ زمانی زندگی کو بہت خوشگوار بناتا ہے. کتنی بھی مصروفیت کو بچوں میں، کتنی بھی مصروفیت کو کسی اور کام میں، لیکن جو عورت اپنے شوہر کو اس بات کا احساس دلاتی رہتی ہے تو شوہر اس کے لیے انتہائی اہم ہے، اس گھرانے میں خیر ہی خیر رہتی ہے. یہ جہاں اطاعت ضروری ہے، اپنی حفاظت ضروری ہے، وہاں محبت کا اظہار بھی ضروری ہے. شوہر کے احسان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، اور ناشکری کرنا، شکوے کرنا محبت کم کر دیتا ہے، تعلقات کو برباد کر دیتا ہے. ہر شکوہ جو سمجھے محبت کے لیے -1 ایک نمبر کم کر، ہر کمپلینٹ اور ہر شکوے کی ٹائم کر. اس کے بعد شوہر کے جو احسانات ہیں ان کا ذکر کرتے رہنا وقتاً فوقتاً. ہاں کبھی کبھار شکوہ بھی بہت اچھا لگتا ہے اگر محبت کے اس اظہار کے بیچ میں کہیں ہو، لیکن اگر شکوے بھرے ہو اور اس میں کہیں کہیں محبت کا اظہار ہے تو یہ رویہ کچھ زیادہ فائدہ مند نہ ہوگا. بہرحال حضرت اسما کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرے تو آپ نے فرمایا کہ کہتے تھے اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو. تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے ہاں دنوں تک دل بیانی کرتی رہتی، پھر خدا اس کو شوہر دیتا ہے، پھر اولاد دیتا ہے. ان سارے احسانات کے باوجود اگر کسی بات کے شوہر سے ناراضگی ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی ہے. یہ جملہ جو ہے اس عورت کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عورتوں کی اکثر یہ جہنم میں دیکھی. جو پوچھا گیا وجہ کیا ہے، فرمایا کہ تم زبان کا بہت غلط استعمال کرتی ہے اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہے. شوہر بھی ایک شخص سارا دن محنت کرتا ہے، کماتا ہے، سب کچھ لا کے دیتا ہے، سب ضروریات پوری کرتا ہے، بس کوئی ایک وعدہ پورا کرنا بھول جاتا ہے تو اس پر اس کی شامت آ جاتی ہے اور اس کو تالے ملتے ہیں. یہ ناقدری کا رویہ بچوں کے حق سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سخت ناپسندیدہ ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی. حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں رہ سکتی، یعنی عورت شوہر کے بغیر رہ نہیں سکتی، وہ اس کی ضرورت ہے، لیکن اس کی طرف سے ملنے والی خیر اور بھلائی کو نظر انداز کر کے یہ کہنا کہ یہاں تو کوئی خیر ہے ہی نہیں، یہ چیز تعلقات کے لیے بھی نقصان دے گا اور اللہ کی نظر میں بھی بہت ناپسندیدہ. شوہر کی خدمت کر کے، اس کی کیئر کر کے، اس کی ضروریات پوری کر کے اس کا دل جیتنا یہ بھی زبانی زندگی کو خوشگوار بناتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے انسان کو سجدہ کرے. اگر اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ شوہر کو کرے کہ شوہر کے احسان اتنے زیادہ ہے. لیکن یہ اجازت ہے لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ شوہر کا خیال رکھنا، اس کی کیئر کرنا، اس کے لیے قربانی کرنا، یہ اس کے فرائض میں سے ہے. اسی طرح ہر بات کی حفاظت کرنا، مان اس بات کی یہ سوچنا کہ شوہر ہمارا محنت ہماری مجھے کا فرض پڑتا ہے، کچھ ٹوٹتا ہے ٹوٹتا ہے نہیں. شوہر کا گھر اپنا گھر اور اس کے مال کی اور سب چیزوں کی حفاظت اسی کی ذمہ داریوں میں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں، بچوں میں بہت مہربان اور شوہر کے گھر بار کی بہت حفاظت کرنے والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت میری بیوی ہے. جب وہ اسے کسی کام سے کہے تو خوشی سے کر دے، جب اس پہ نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے، جب اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو قسم پوری کر دے، جب کہیں چلا جائے تو پیچھے عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال اور اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیرخواہ اور وفادار رہے. تو وہ اچھی عورت کی خوبیاں کیا ہیں؟ تو شوہر کو خوش کرنے والی، اس کے وعدوں کو پورا کرنے والی اور اس کی وفادار اور خیرخواہ. جس بیوی کے دل میں شوہر کی خیرخواہ کیا جائے وہاں ہر چیز سمجھ جائے گی. تو اسی طرح صفائی، آرائش، روایت، طریقہ، یہ تمام چیزیں کے دوران زندگی کو خوشگوار بناتی ہیں. بسا اوقات جسمانی صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنا، گھر کو صاف ستھرا نہ رکھنا ازواج زندگی میں تلخیاں پیدا کر دیتا ہے. ہم عورتوں کا حال یہ ہے کہ جب بازار جاتی ہیں تو خوب میک اپ کر کے اور خوب سیرت اور زیب و زینت کی نمائش کے ساتھ، لیکن جب شوہر گھر آنے کا وقت ہوتا ہے تو پہلے بیچارے ہاتھوں میں کر کے کام کریں گے. تو آخر آج کی عورت کے لیے حال کیوں ہو گیا کہ اس کی زیب و زینت اور اس کی ساری خوبصورتی بازار کے مردوں میں تھی اور اس کے اپنے شوہر کے لیے خوشبو نہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو کیا سکھایا، کیا حکم دیا کہ ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے. عورت کی سارے حسن، ساری خوبصورتی اور زیب و زینت کا مستحق اس کا شوہر ہے، دوسرے فرض نہیں. اس میں تو دوسروں کو شریک نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کی توفیق دے کہ جس سے ہماری یہ زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں کی خوشگوار ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ہم سب تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں. یا اللہ، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اس میں جو بات تیری مرضی کے مطابق ہوئی ہو ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اعمال کو اپنی مرضی کے مطابق کر دے. یا اللہ جو بات انسان ہونے کے ناطے ایسی ہو گئی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو، ہم سب کو اس سے دور کر دیں اور ہمیں اس راستے کی ہدایت میں جو تیرا پسندیدہ راستہ ہو. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنا تقویٰ پیدا کر دے. اللہ اپنی محبت پیدا کر دے، اپنا خود دے دے. یا اللہ ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے
حفاظت کر دے. یا اللہ ہمیں اپنے نافرمانی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا کر. یا اللہ ہماری زندگیوں سے ریاضات اور دکھاوے کو دور کر دے. یا اللہ ہماری زندگی سے اسراف کو دور کر دے. یا اللہ تکبر اور ایسے ناشکر رویے کو دور کر کے جو بھی نافرمانی کا سبب ہے. یا اللہ ہمیں بہت بہترین اخلاق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما. یا اللہ ہماری دعا کا جواب سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یا اللہ ہمیں ہر ایک کا خیر خواہ بنا. یا اللہ سب کی محبت اور خیر خواہی ہمارے دلوں میں ڈال دے. یا رب العالمین ہمیں بدگمانیوں سے بچا، حسد سے بچا. یا رب العالمین تو ہم سب کے والدین پر رحمت فرما. ہماری شکلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا رب العالمین ہم سب کو ان باتوں کے عمل کی توفیق سے سیدھے دنیا اور آخرت دونوں ہی سمجھ آئے. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اس بچی کی شادی کو بہت کامیاب بنا دینا. یا ہم دونوں بچوں کے درمیان بہترین محبت، بہترین معافت کو انہیں بہترین خوشیاں عطا فرمانا. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا ان دونوں کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا. انہیں ہر تکلیف اور دکھ سے بچا کر رکھنا. یا اللہ ان سے دین کا کام لینا، اپنی فرما برداری کا کام لینا، ان کی نسلوں میں سے دین اور ایمان کو باقی رکھنا اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمانا. اپنے والدین کی سچا جاریہ بنانا. یا رب العالمین تو ہم سب کے والدین پر اپنی رحمت فرما. ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما. ہمارے جانوں میں سکون اور خوشی پیدا فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں اور گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ تو ہم کو معاف کر دے. یا اللہ تو ہماری بدگمانیوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہماری بداخلاقی کو معاف کر دے. یا اللہ تو ہمیں بہترین انسان بنا، اپنا پسندیدہ بنا. یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دے. ہمارے گناہوں کو سمیٹ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ تو ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، کوشش کرنا قبول کرنا. یا اللہ جتنے بھی بہنیں یہاں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں اللہ ہم کو پورا کروا. سب بیماروں کو صحت عطا کروا، سب کے دکھ دور کروا. یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ پاکستان کو دن دنیا رات چلتی ترقی عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں اسلام کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق دے. یا اللہ اسلام کی زندگی کے ہر شعبے پر ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.